اس ہستی نے سب سے پہلے 1974 میں اسلام آباد آ کے مرکز میں اور کیپٹل میں جامع اہل بیت کی تاسیس کی، جابر بن حیان ٹرسٹ بنایا اور اس کے تحت اسوہ سکول سسٹم بنایا، جہاں ہزاروں طالب علم جہاں عصری علوم حاصل کرتے ہیں وہاں ان کی بنیادی اور دینی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اگر ڈاکٹر بنتا ہے تو ایک نیک اور ذمہ دار ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنتا ہے تو ایک نیک اور ذمہ دار پائلٹ بنے۔ 20 ان سکولوں کے فارغ التحصیل اور اسوہ سکول جو پاکستان میں ہے اس کے فارغ التحصیل کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی آرمی میں بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کر کے غیر پاکستان کے باہر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ 20 مدارس کے یہ مؤسس ہیں۔ کہا جا سکتا ہے پاکستان میں مساجد کی انہوں نے جال بچھائی ہے، اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر۔ 2005 میں جو تباہ کن زلزلہ آیا خصوصاً کشمیر میں، وہاں متاثرین کی انہوں نے امداد کی، مکانات ان کو بنا کے دیے، سیلاب زدگان کی میں کے جو متاثرین تھے ان کی انہوں نے مدد کی۔ اس سیلاب کے نتیجے میں مومنین کے جو مکانات منہدم ہوئے تھے یا مساجد شہید ہوئی تھیں، ان مساجد کی وہ تعمیر نو کی، ہسپتال بنائے۔ ابھی ایک اسلامی یونیورسٹی کے نام سے ایک عالیشان یونیورسٹی اسلام آباد اہل بیت کالونی بنا کے دی، ایک گھر بنا کے نہیں دیا، ایک سکول نہیں، اہل بیت کالونی کتنے 60 مکان پر مشتمل ہے، اور ان متاثرین کے لیے روٹی کا پلانٹ بھی وہ لگا کے دیا، جہاں وہ مفت وہ روٹی بھی وہ حاصل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے، ایسے کام حکومتیں کرتی ہیں، کالونیاں بنا کے دینا، ہسپتال بنا کے دینا، یونیورسٹی بنا کے دینا، یہ ایک فرد واحد کا کام نہیں ہوا کرتا۔ ایسے کام وہی غیر معمولی شخصیات کی قسمت میں آتے ہیں جو خدا کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ رکھتے ہوں۔ فضیلت العلامہ السید مرتضی الموسوی، وہ ایران کے ایک شہر کے یہ امام جمعہ تھے یا ہیں، انہوں نے اس کتاب کو پڑھ کے اپنے یہ تاثرات لکھے ہیں کہ میں بڑے وثوق کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولا اور ولی کے معنی پر مشتمل یا اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب شیخ محسن علی نجفی کی النہج السوی فی معنی المولا والولی ہے، جو مولا اور ولی کے معنی میں لکھی گئی ہے، اور اسی طرح مخالفین کی جو آراء ہیں ان کی تردید اور ناقابل تسخیر دلائل سے مخالفین کے شبہات کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ ان کی خدمت ہے وہ ترجمہ قرآن ہے۔ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، یہی قم سے ایک رسالہ چھپتا ہے ترجمان وحی کے نام سے۔ اس ترجمان وحی کے اندر میں نے پڑھا، ظاہر ہے کوئی لجنہ بٹھایا ہو گیا، کمیٹی بٹھائی ہوگی، جس میں بر صغیر کے جو اردو ترجمے ہیں قرآن کے ان کا موازنہ کیا گیا ہے۔ بر صغیر میں ہند و پاک میں جتنے بھی قرآن کے اردو میں ترجمہ کیے گئے ہیں ان میں موازنہ کر کے شیعوں میں بہترین جو ترجمہ قرآن ہے وہ شیخ محسن علی نجفی کے ترجمہ کو قرار دیا گیا، یہی قم سے۔ اور اہل سنت والجماعت میں وہ مولانا ابو الاعلی مودودی کی کتاب
تفہیم القرآن. بہت سارے ان کے عقائد سے ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن ترجمہ کی حیثیت سے آپ کو معلوم ہے وہ ایک بین الاقوامی شخصیت تھے. تو یہ بلاغ القرآن کے نام سے ان کا ترجمہ ہے، اور حاشیے میں اس کی مختصر تفسیر ہے، اور اس کے بعد 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر الکوثر لکھی ہے انہوں نے. میں کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ بر صغیر میں یعنی اتنی جامع اور مفصل تفسیر ابھی تک لکھی نہیں گئی ہے. تفسیر الکوثر. امیر المومنین کی جو محبت ہے یا ان سے ان کا گہرا خاص جو ہے نا وہ تعلق ہے. زندگی کے پہلا اثر امیر المومنین کے بارے میں النهج السوی ہے، اور ابھی تقریباً چند سال پہلے ہی عربی میں امیر المومنین کے بارے میں جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام علی امام بالنص صفاتہ و خصائص ذاتہ ہے. یہ بھی ان کی بہترین ہے. اس کے علاوہ وہ آج کل جو تعلیمی اداروں میں الحاد اور خدا کا انکار بڑی تیزی سے وہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، ہماری نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کے جواب میں بھی ان کے محاضرات کے نام سے وہ بھی اس قابل ہے کہ مدارس میں اس کو پڑھایا جائے. یہ جتنے بھی یہ کام ہوئے ہیں میں نے عرض کیا سب کے لیے بالعموم اور ہم دینی طلباء کے لیے بالخصوص یہ ایک درس ہے، سبق ہے، اور وہ خدا کی ذات پر توکل اور خدا کی ذات پر بھروسہ ہے.